فرمایا شام کو میری بکریاں کوکھیں بھر کے آتی ہیں، پیٹ بھر کے آتی ہیں، خوب سیر ہو کے آتی ہیں، لیکن ان کی بکریاں وہی اسی چراگاہ میں چلنے کے باوجود پھر بھوکی کی بھوکی آ رہی ہیں۔ فرمایا وہ پوچھتے ہیں لوگ باقی، فرمایا ریوڑ اپنے چرواہوں سے تم کہاں لے کے گئے تھے؟ فرمایا ہم بھی تو وہی لے کے گئے تھے۔ فرمایا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے جو شیما کہتی ہے میرے نبی کی رضائی بہن ہے شیما، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے شیما، یہ شیما اس کا لقب ہے، اصل اس کا نام جزامہ ہے۔ کیا ہے؟ قاری صاحب اسی تو ہوں تے شیما ہی سنے ہیں، جنہوں نے سنیا سی وہ قبرن جا وڑے، جنہوں نے سنایا سی آج تو 40-50 سال پہلا، نیڑے نیڑے دے سالاں تک کسی نے دسیا بھی یہ نا جزامہ سی۔ کیوں بھائی؟ فرمایا حلیمہ سعدیہ کی بڑی بیٹی جس کا نام شیما ہے، جس کا نام جزامہ ہے، جس کا لقب شیما ہے، فرمایا شیما کہتی ہے بات یہ نہیں ہے، اصل میں اماں بات یہ ہے جب ہم بکریاں لے کے جاتے ہیں شیما کا ابو بھی یہی کہتا ہے، حلیمہ اصل میں بات یہ ہے جب ہم ریوڑ لے کے جاتے ہیں چراگاہ میں کیا دیکھتا ہوں، بکریاں اکٹھی ہو کر کے فرمایا کھڑی ہو جاتی ہیں، چرنے لگ جاتی ہیں۔ فرمایا وقت گزرتا رہا، بالآخر میرے محبوب پیغمبر ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گئے، اس تیزی میں جس طرح کہ میں بتا رہا ہوں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے آقا ایک ہفتے کے ایک دن میں بڑے ہوتے ہیں، آقا ایک مہینے کے ایک ہفتے میں بڑے ہوتے ہیں، آقا ایک سال کے ایک مہینے میں بڑے ہوتے ہیں، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے میرے محبوب پیغمبر۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں میرے بچوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں چرانے کے لیے ساتھ لے جانے کا فرمایا طریقہ اختیار کر لیا۔ فرمایا حلیمہ کہتی ہیں کبھی شیما لے کے جاتی ہے میرے محبوب پیغمبر کو، میں نے ایک دن گلا کیا اے شیما یہ تو کیا کرتی ہے، دھوپ میں اس معصوم حسین کو لے کے چلتی ہے، اس کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، کہیں آمنہ کا گلا نہ آ جائے۔ شیما کہتی ہے اماں جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے بھی نہیں دیکھا۔ ارے شیما بات کیا ہے مجھے بھی تو بتانا۔ شیما کہتی ہے اماں میں بھائی کو اس لیے لے جاتی ہوں، فرمایا جب میں محبوب کو اٹھاتی ہوں بکریاں مجھے ادھر ادھر ان کو موڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو ہانکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو ادھر سے ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اماں میں اپنے بھائی کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہوں، اٹھا لیتی ہوں، میں آگے آگے چلتی ہوں، بکریاں میرے پیچھے پیچھے آتی ہیں، اور راستے میں ادھر بھی کھیتی ہے، راستے میں ادھر بھی کھیتی ہے، لیکن اماں میں کیا دیکھتی ہوں جب میں اپنے محبوب کو حسین محجبین کو اٹھا لیتی ہوں، او لوگوں کون سا حسین محجبین؟ فرمایا محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ میری انگلی دکھ دی ہے مینوں تنگ نہ کرو کہ اتنے نہ مچھر جاواں میں، سبحان اللہ اچھی کہو ذرا۔ اتنے دن میرے درد رڑکدا رہا، کسے پوچھا نہیں بھی یہ پٹڑ جو بننے ہیں تو کادے لیے بننے ہیں، میں اپنے مطلب تھی ہوں نا، چودھری کے چلا گیا سا موچی کو سویرے منہ نیرے، انہوں کہنا میری گھوڑے دی بیلٹ ٹوٹ گئی ہے، رسی چمڑے دی گنڈ کے دے، انہیں کہا چور صاحب آئے، انہیں مارا اوزاراں والے وہ ٹوکرے چ ہاتھ ماریا، سپ پیا سی وہ لگ گیا، موچی نے ہاتھ ایਂ کیتا کٹھا کر لیا، وہ کی ہویا کہ جی میرے سپ لڑ گیا۔ اچھا چل کہنا کچھ نہیں ہوتا، جاتے زہر اثر کرتا تو ٹوپے لا لیں گا دو۔
میں 3 دن مسلسل فجر دی نماز اللہ دے رسول دے ممبر تے بیٹھا، بڑی اوکھی پڑھائی ہے، کرت کردا رہا خدا دی توفیق نال۔ یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، پر جڑا کام میرے نال انہیں کیتا ہے وہ رب نے برداشت دی طاقت دیتی سی۔ ماشاءاللہ ماضیاں چو ایک ادھے نہیں پوچھا وگرنا وہی ہوندا ہے، کاری کیوں نہیں آیا؟ بھائی کاری نہیں نظر آیا، تکلیف نہیں میرے خیال نظر آندی۔ اچھی سبحان اللہ کہو گے تو میں گان توڑاں گا۔ جناب شیمہ کہندیاں نے اماں جو میں ویکھے ہے تو نہیں ویکھیا، پتر تو کی ویکھے ہے نی اماں جدوں جدوں میں ٹر دیاں میں سونے نو چگ کے سینے نال لا کے جدوں جدوں میں ٹر دیاں ایک تے ایوے کہ بکریاں میرے مگر مگر وگرنہ دوستا بکری دی عادت ہوندی ہے ادھروں چکامی مار کے آنوں جاندی ہے، ادھروں موڑ دا چرواہا تے ادھر جاندی ہے۔ فرمایا پھر چرواہا اج کل دا چرواہا صدقے جاواں یہ نہیں آکھے گا تینوں برکتاں ہون کدھر پہ جانی ہیں، اور تیرا بھلا ہوئے کدھر پہ جانی ہے۔ پھر چرواوا بھی تو منہ چومیں دی گل کر دے نا، ستے طبق روشن ہو جاندے نے۔ ماردہ سوٹا رکھ کے کسی دی بکری دی لت کوئی نہیں تے کسی دی پسلی کوئی نہیں، کسی دا سنگ کوئی نہیں، جانور تے انسان چ پھر فرق کی رہا۔ فرمایا اماں دو چیزاں میں بڑیاں ویکھیاں نے کی ویکھیا ہی نہیں شیمہ۔ فرمایا اماں جدوں میں محبوب نو اپنے رضائی بھائی نو حسین محجبین نو چک لینیاں سینے نال لا لینیاں تے میں ٹر پینیاں بکریاں چران واسطے، ایک تے بکریاں میرے مگر مگر ٹر پیندیاں نے، کی مجالے کوئی بکری ادھر ادھر لین چو ہل جاوے۔ پھر فرمایا میں چراگاہ دے وچ جا کے چھڑ دینیاں، فرمایا بکریاں چرنا شروع کر دینیاں نے، کچھ دیر منہ مار کے پھر آ کے سونے دے کول جمع ہو جاندیاں نے۔ او لوگوں اج تک کوئی ایویں دا نبی آیا نہ بول کتنے بیٹھے ہوندے ہو لقمہ نہیں دے سکتے میرے نال تسی۔ فرمایا بکریاں چند منہ مار کے آ جاندیاں نے، آ کے تے کٹھیاں ہو جاندیاں نے تے سونے دے چہرے نو تکن لگ پیندیاں نے۔ یار کوئی مثال تے لے آوے کہ کدے ڈنگر نے تک کے کسے دا منہ ویکھیا ہوئے، کہ ڈنگر نے چاک کے کسے دا منہ ویکھیا ہوئے، کہ ڈنگر نے ٹک ٹکی لا کے کسے دا منہ ویکھیا ہوئے۔ دنیا مثال دین تو قاصر ہے، خدا دی قسم ایک ہستی ایسی دنیا تے آئی ہے، او کون ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ، جیدے بارے شاعر کہندا ہے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی۔ چوتھی جماعت سامنے جدوں میں پہلی دفعہ پڑھیا سا، میرے بڑے بھائی نے ختم قرآن مجید دا کیتا سی تے میں اتھے پڑھی 27ویں نمبر، بڑا یاد ہے ماشاءاللہ، بڑے نوٹاں دا ٹھیر لگیا سی، دیہات سی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ فرمایا اماں دوسری چیز ایوے جدوں میں سونے نو نال لے کے جانیاں ایک ہور وی لالچ میرے اندر نیکی گل نہیں جلدی دس۔ فرمایا اماں جدوں سخت دھوپ دے وچ میں چلنیاں پتہ نہیں چلدا ویندیاں ہی ویندیاں آسماناں دیاں بدلیاں میرے تے آ کے چھاں کر دیندیاں نے۔ او گھر تے جناب اماں آمنہ نے بھی آکھی سی کہ
اپنے سسر جناب عبدل مطلب نو کدوں جدوں کملی والے اماں دے پیٹ وچ سن اماں کہندیاں سن اے بابا جی عبدل مطلب میں جدوں چلنی ہاں سخت ترین دھوپ دے وچ آسمان دیاں بدلیاں آ کے میرے تے سایہ کر دیندیاں نے اج شیما بھی وہی گل کر دیے اماں جدوں میں ٹردیاں میں ویکھنیاں یکا یک آسمان تو بدلیاں آندیاں نے آ کے سایہ کر دیندیاں نے میرے تے بھی تے میرے ویر تے بھی فرمایا زمانہ گزر رہا ہے وقت گزر رہا ہے گزر دیاں 2 سال ہو گئے نے فرمایا میرا ایگریمنٹ 2 سال دا سی فرمایا جناب اما آمنہ دے نال میرے 2 سال دا طے شدہ زمانہ وقت گزر گیا ایک دل میں سوچیا میں محبوب نو جناب آمنہ دے حوالے کراواں امانت حوالے کراواں مالک دے فرمایا میں سونے نو لے کے ٹر پئیاں فرمایا جدوں میں مکے ال نو چلیاں میں کروں پیر پٹے ہے فرمایا میرا دل اداس ہے میرے گھر وچ او رونقاں نہیں میرے گھر وچ پھر اداسیاں آ رہیاں نے میں گل سمجھ رہی ہاں میں چل رہی ہاں میں مکے پہنچ جانی ہاں حویلی آ جاندی ہے جناب عبدل مطلب سردار قریش دی میں اندر اجازت لے کے پہنچ جانی ہاں جناب آمنہ دا بوا کھڑکا کے اندر پہنچ جانی ہاں میں جا کے سونے نو اپنی والدہ محترمہ مقدسہ مطہرہ دے حوالے کر دینی ہاں او جناب آمنہ نے اپنا بچہ ویکھیا ہے اپنا نور نظر ویکھیا ہے اپنا لخت جگر ویکھیا ہے سینے نال لایا ہے جناب آمنہ متھا پئیاں چمدیاں نے اپنے چن دا جناب آمنہ منہ پئیاں چمدیاں نے اپنے چن کہنا آندا ہے سارا کام مولوی جی تہاڈے ہی ذمہ ہے عیداں تے دانے کدے لئی دینے تانوں